اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، دین اسلام کا منبع اور سرچشمہ وحی الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، خواہ وہ وحی الہی قرآن پاک کی شکل میں ہو یا سنت رسول و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو، حضور پاک علیہ السلام سے اس وحی الہی اور دین اسلام کو لینے والی سب سے پہلی شخصیات، زمین کے سب سے پہلے لوگ، مذہب اسلام میں جن لوگوں کو بحیثیت مومن و مسلم سب سے پہلے حق جل مجدہ نے خطاب کیا، اسلام کے، خدا کے، قرآن کے، مصطفیٰ کے اولین مخاطب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کے، آپ کے مدرسے کے، آپ کے اسکول کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ حضور پاک علیہ السلام کے سب سے پہلے شاگرد، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے والے، براہ راست حضور سے سیکھنے والے، براہ راست حضور پاک علیہ السلام جن سے ہم کلام ہوئے، جن سے رسول پاک براہ راست مخاطب ہوئے، دین اسلام اور وحی الہی کو لینے والی وہ اولین پہلی مخاطب جماعت جس کو میں اور آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ محمد کے وہ صحابہ جن کو اللہ تعالی نے پیغمبر اعظم کی صحبت، ان کی خدمت، ان کی معیت، ان کی ہم نشینی، ان کی ہم رکابی کے لیے قبول فرمایا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہ جن کو اللہ تعالی نے خود پسند فرمایا، اپنے محبوب کو یہ اختیار نہیں دیا، میرے پیارے پیغمبر آپ جس کو چاہے صحابی بنا لیں، ہرگز نہیں، اللہ جس کو چاہے گا اس کو آپ کی چوکھٹ پر بھیجے گا، وہ آپ کی معیت اٹھائے گا، وہ آپ کی صحبت پائے گا اور وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ اس مقدس جماعت کو صحابہ کہا جاتا ہے جو اولین مخاطبین میں شمار کیے جاتے ہیں دین اسلام کے، قرآن کے، حق جل مجدہ کے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا شریعت میں ایک خاص مقام ہے، ان کی ایک خاص حیثیت ہے، ان کی اپنی حیثیت اس درجے بلند ہے، ان کا اپنا مقام رفعت اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے کہ اگر کوئی شخص اس مقام کو کم کرنا چاہے یا اس مقام سے کسی طرح کھلواڑ کرنا چاہے یا اس مقام سے، اس پوزیشن سے ان کو گرا کر نیچے لانا چاہے تو وہ اپنے منہ کی کھائے گا اور نتیجے میں ذلیل ہوگا۔
یہ ایک ایسی مقدس جماعت ہے جو اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عام امت کے درمیان اللہ تعالی کی جانب سے اترنے والے کلام کا امت تک پہنچنے کا ایک بنیادی واسطہ ہے۔ سوال کرتے ہیں ہم آپ سے اور دنیا کے ہر اس مومن مسلم سے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ ہر اس مومن سے سوال ہے، کیا آپ نے دین کو براہ راست محمد الرسول اللہ سے لیا؟ کیا آپ نے حضور کو اپنے ان سر کی آنکھوں سے دیکھا؟ کیا آپ 14 صدی پہلے تھے کہ جب حضور موجود تھے وہ دین دے رہے تھے اور اللہ کی طرف سے ان پر اتر رہا تھا اور وہ مخاطب کر رہے تھے، وہ خطاب فرما رہے تھے؟ کیا آپ حضور پاک کے خطاب کے زمانے میں وہاں ان کی مجلس میں، ان کی نشست گاہ پر، ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے نور کے ساتھ کیا آپ مخاطب تھے، یا پھر آپ 14 صدی کے بعد آئے ہیں؟ آپ کی عمر 50 سال ہے، آپ کی عمر 60 سال ہے، یا 30 کے ہیں، یا 20 کے، یا 40 کے، آپ پچھلے چند ایک سالوں کی پیداوار ہیں، یا آپ 14 صدی پہلے بھی تھے کہ آپ نے محمد الرسول اللہ کو براہ راست سنا ہے، آپ نے دیکھا ہے، اور دین جو اتر رہا تھا، جبریل جو آتے تھے، محمد کو جو کچھ وہ دیتے تھے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جبریل جو لائے تھے اس کو پہلے پہل دیکھنے والے، سننے والے، جاننے والے، سمجھنے والے، فہم و ادراک کی زمین پر اس کو بسانے والے ہم لوگ ہیں؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے آپ میں سے ایسا؟ بہت کھینچیں گے تو 60، 70، 80، بہت ہوا تو 90۔ ایسے بوڑھے اب دکھائی نہیں پڑتے جو سینچری لگا رہے ہوں۔ او کوئی اللہ ماشاءاللہ دکھ جائے تو دکھ جائے، اللہ سب کو عمر دراز عطا کرے۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہاں بنیادی طور پر ایک غیر مسلم آپ سے پوچھتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول۔ ایک غیر مسلم آپ سے سوال کرتا ہے، یہ قرآن جس کی تلاوت کرتے ہو، یہ قرآن جس کو پڑھتے ہو، آخری کتاب مانتے ہو، دستور حیات مانتے ہو، منشور حیات مانتے ہو، جس کتاب کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہو، یہ آئی کہاں سے ہے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ جواب دیں، یہ کہاں سے آئی ہے؟ کس نے اس کو نازل کیا ہے؟ کس پر نازل ہوا ہے؟ لایا کون ہے؟ جبریل امین۔ سوال یہ کہ بنیادی طور پر آپ سے سوال یہ کہ آپ تک کیسے پہنچا؟ آپ تو اس وقت نہیں تھے جب قرآن اتر رہا تھا۔ سلسلہ ہے، بتدریج چلا ہے، یہ کے بعد دیگرے آیا ہے، لیکن ذہن میں ایک سوال کھٹکتا ہے، سب سے پہلے جن لوگوں نے قرآن اترتے دیکھا اور قرآن سب سے پہلے جن کو سنایا گیا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ کون لوگ تھے؟ کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے آپ؟ آپ کہیں گے صحابہ اکرام تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ صحابہ اکرام تھے۔ اب اسی غیر مسلم نے آپ سے کہا، آپ کے یہاں صحابہ کی حیثیت، حقیقت، اہمیت، عظمت کس درجے کی ہے؟ آپ نے جواب میں کہا صحابہ ہمارے یہاں معیار حق ہیں۔ آپ نے جواب میں کہا صحابہ ہمارے لیے معیار انسانیت ہیں، معیار حق، معیار دین۔ کون؟ صحابہ، اس لیے کہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لے کر ہمیں دیا ہے۔ یہی غیر مسلم آپ سے کہے کہ غلط کہتے ہیں آپ، تو آپ اس کا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے کیسے؟ تو وہ آگے سے آپ کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہے گا، آپ کی قوم میں، آپ کی جماعت میں، آپ کے افراد میں، آپ کے مسلمانوں میں کچھ نام نہاد مسلمان ایسے بھی ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔
اب ایک غیر مسلم آپ کے سامنے کی ہندوستان ہے، یہاں آپ کا سابقہ پڑے گا بدھسٹوں سے، جینیوں سے، دلتوں سے، پارسیوں سے، ہندوؤں سے، کرسچنوں سے اور جہان بھر کی قومیں ہیں۔ ایک غیر مسلم آپ سے سوال کرتے ہوئے یہ پوچھتا ہے کہ آپ تک دین پہنچا، یہ آپ کہتے ہو واسطہ ہے صحابہ، آپ کہتے ہو نبی کی درسگاہ کے پہلے اسٹوڈنٹ ہے صحابہ، آپ کہتے ہو نبی کی درسگاہ کے نبی کے پہلے شاگرد صحابہ ہیں، حضور نے سب سے پہلے جن کو خطاب کیا ہے وہ صحابہ ہیں۔ اگر تمہارے یہاں صحابہ یہی سب حیثیت رکھتے ہیں تو پھر ان کو گالی کیوں دیتے ہو؟ اب دو باتیں، یا آپ کہیے کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو صحابہ کو گالی دیتا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق، بول کے بتاؤ، اس سے ہمارا کوئی تعلق جو صحابہ کو گالی دے، برا کہے، ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے، ان کے لیے فکر و نظر میں، خیال میں، ادراک میں کسی زاویے سے کچھ غلط سوچے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر آپ کسی ایسے بندے کو ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اس کی گفتگو کو پذیرائی دیتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، وہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، پھر اس غیر مسلم کو کہنے دیجئے یہ غلط نہیں کہے گا، اس کی بات غلط نہیں ہوگی جب یہ کہے گا کہ تم اگر اپنے صحابہ کو برا کہنے پر، غلطی کی ان کی غلطی کو غلطی مان لینے پر اور ان کو معیار حق سے نیچے آنے پر قبول کرتے ہو، پھر تمہارا دین سچا نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس واسطہ صحابہ ہے۔ تو یا تو صحابہ کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کنیکٹیویٹی کے لحاظ سے علیحدہ کر دیجئے اور کہیے کہ صاحب صحابہ نہیں 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 نہیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اولین مخاطب عام امت کے درمیان محمد الرسول اللہ تک پہنچنے اور اللہ کے اوامر و احکام تک پہنچنے کا بنیادی ذریعہ ہے، بنیادی واسطہ ہے، بنیادی رابطہ ہے، بنیادی شکل ہے، ان کے بغیر عمارت نامکمل ہے، ان کے بغیر دین اسلام کا یہ ڈھانچہ، یہ محل، یہ قلعہ، یہ عمارت، یہ بستی جو بسائی گئی ہے جس میں مسلمان دکھائی پڑتا ہے، صحابہ اگر درمیان میں نہیں ہے تو پھر آپ کی عمارت، قلعہ، بستی سب بے معنی ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور یہ دو باتیں فیصلہ کرتی ہیں، اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ معیار حق ہیں تو اس سلسلے میں قرآن نے، رسول نے، خدا نے جو کہا ہے وہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ پھر آج بھونکنے والے لوگوں کے بھونکنے پر نہیں جایا جائے گا۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا کا سہارا لیں گے، ٹی وی پر آئیں گے، چینلز پر آئیں گے، فین فالوونگ بڑھانے کے لیے کم عقل، کم دماغ سے کورے اور حد درجے بڑے جاہل قسم کے لوگ وہ آئیں گے، بیٹھیں گے اور وہ بات کریں گے صحابہ کے سلسلے میں، وہ صحابہ اکرام کو ٹارگٹ کریں گے، وہ بتائیں گے کون خطا پر تھا اور کون خطا پر نہیں تھا۔ مسلمانوں، اگر آج کا مسلمان 14 صدی کے پہلے محمد الرسول اللہ کے رہتے ہوئے زمانے کے مسلمان کی سلسلے میں آج کا مسلمان اگر فیصلہ کرتا ہے تو تمہارے دین کو دین حق کہنا ذرا دشوار ہوگا۔ صحابہ کے سلسلے میں سمجھوتے ہو رہے ہیں، آئیے قرآن کی چوکھٹ پہ چلتے ہیں، آپ کو پتہ چلے صحابہ کیا ہے۔ قرآن سے پوچھئے، اس کی چوکھٹ پہ جا کے کھڑے ہو جائیے، صحابہ کی تقدیس، ان کی عظمت، ان کی پاکیزگی، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی علویت، یہ سب کچھ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو قرآن کی چوکھٹ پہ آئیے، مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آئیے، شان صحابہ بزبان مصطفیٰ سنیے۔ محمد کے صحابہ کو محمد سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، اور جو محمد نے کہا ہے وہ حتمی ہے، آخری ہے۔ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج کا خر دماغ بتائے گا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت کیا ہے۔ آج کے کچھ بے وقوف، ابلغ، چغت، نامعقول، گدھے اور حد درجے پرلے درجے کے جاہل لوگ اٹھ کر کہیں گے کہ معاویہ کی حیثیت اور معاویہ کا مقام اور معاویہ کی شخصیت یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ حضور کے حرم میں جو خاتون ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ،
جس کے جوڑے کو محمد الرسول اللہ کے ساتھ اللہ نے پسند کیا ہے، جس رشتے کو اللہ رب العزت والجلال نے طے کیا ہے، آج کا کوئی انجینئر کہے گا، آج کا کوئی پاگل کہے گا، آج کا کوئی بے وقوف اٹھ کر کہے گا سیدہ عائشہ کی حیثیت یہ ہے، اگر مسلمان سیدہ عائشہ کی حیثیت مرزا انجینئر کی زبان سے سن کر طے کرتا ہے، پھر وہ اپنے دین کے بارے میں یہ طے کر لے اس کا دین وہی ہے جو مرزا کا ہے، اس کا دین وہ نہیں ہو سکتا جو محمد الرسول اللہ کے صحابہ سے آپ تک پہنچا ہے۔ نوجوانوں کو پاولا پن چڑھ گیا ہے، نوجوانوں کو پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے، وہ گلی گلی گھوم رہے آوارہ سانڈ کی مانند، وہ لوگوں سے بات کرتے، تبلیغ کرتے، تلقین کرتے ہیں، یہ سب اپنے جعفر آباد اور سیلم پور میں چل رہا ہے۔ یہاں کا نوجوان یہ کر رہا ہے، وہ ایک طرف تلنا کرتا ہے، امیر معاویہ کو کھڑا کرتا ہے، وہ ایک طرف سیدہ عائشہ کو کھڑا کرتا ہے، وہ ایک طرف علی کو کھڑا کرتا ہے، حسنین کریمین کو کھڑا کرتا ہے۔ سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، غور تو کرو، اگر آج کا مسلمان 14 صدی پہلے کے مسلمانوں کے سلسلے میں زبان کھولتا ہے، پھر آپ کے دین کی حیثیت کیا رہ گئی؟ آپ بتائیں گے، یہ ڈڑمونڈے بتائیں گے، یہ چکنے بتائیں گے، یہ جن کی راتوں کی تنہائیاں کالی ہیں یہ بتائیں گے، جن کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں یہ بتائیں گے، جن کو سود کے نظام سے پاکی حاصل نہیں ہے یہ بتائیں گے، کفرستان میں بخوشی رہنے والے یہ بتائیں گے صحابہ کیا ہیں؟ ان سے پوچھو تو صحیح، جو انگریز کی غلامی پر جیتا ہو، جو جمہوریت کو قبول کرتا ہو، اسلامیات کے سائے میں نہ آنا چاہتا ہو، وہ فیصلہ کرے گا محمد کے صحابہ کیا ہیں۔ اس لیے دو ٹوک صاف لفظوں میں خاص آپ حضرات کو، اپنے لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں، ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور کوئی دشمنی نہیں ہے کسی خر دماغ سے، لیکن صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں، اچھے سے سن لیجئے، اگر آپ صحابہ کے سلسلے میں خاموشی لگا لیتے ہیں تو آپ نے سمجھوتا کیا ہے قرآن سے۔ ذرا میں ریمائنڈ کراؤں گا، آپ جواب دیں، آپ نے سمجھوتا کس سے کیا؟ قرآن سے۔ اور اگر آپ قرآن سے سمجھوتا کر چکے، صحابہ کے سلسلے میں خاموش، تو گویا آپ نے حملہ کیا محمد الرسول اللہ پر، اور اگر آپ اپنے نبی کی گستاخی تک پہنچ گئے پھر کوئی حیثیت نہیں بچتی ہے آپ کے دین کی اور آپ کے کسی بھی سلسلے کی۔ اس لیے جان لیں صحابہ کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون۔ قرآن کہہ رہا ہے پر اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دل میں ایمان کی اور کھپا دیا اس کو تمہارے دل میں، اور نفرت ڈال دی کفر کی، گناہ کی، نافرمانی کی، یہی لوگ نیک ہیں۔ یہ جو کچھ کہا گیا ہے اس آیت کریمہ میں، اس کا بنیادی مصداق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ قرآن کی چوکھٹ پر آئیے، قرآن آپ کو بتائے گا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، ان کے دلوں میں اللہ نے لکھ دیا ہے ایمان، لکھا گیا ہے، لکھنے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضور ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ عمرو ابن ہشام کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے، کسی ایک کے ذریعے مجھ محمد کے دین کو قوت عطا کر دیجئے۔ محمد کے ہاتھ اٹھے ہیں، حضور نے آپشن رکھے ہیں، شخصیات رکھی ہیں، بات اللہ پر چھوڑ دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حضور اپنے اختیار سے چن لیتے، اپنے اختیار سے طے کر لیتے، آج کے زمانے میں وہ کمینوں کی جماعت، وہ ظالموں کا ایک ٹولہ جو صحابہ پر سب و شتم کر رہا ہے، صحابہ کی تکفیر کر رہا ہے، صحابہ کی تردید کر رہا ہے، وہ کہہ سکتا تھا محمد کا انتخاب تھا، وہ کہہ سکتا تھا محمد نے چنے تھے، وہ کہہ سکتا تھا محمد نے اختیار کیا تھا، حضور نے نام دیے ہیں، اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ اب اگر تم خدا کے انتخاب پر بھی انگلیں اٹھاتے ہو تو تمہارا کفر پکا ہے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ایسی نسل کا ہے، یہ حرامی ایسی نسل کا ہے۔ میں بہت صاف لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، طارق مسعود صاحب گئے جہلم، بھاگ گیا، نکلا نہیں، اندر چھپا رہا، اس کی ذریت یہاں بیٹھی ہوگی، اس کی اولاد یہاں ہوگی ضرور،
اس کے روحانی بیٹے یہاں ہوں گے جو پاکستان کے مرزا انجینئر کی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے جعفر آباد میں فتنے برپا کر رہے ہیں، سیلم پور کی سرزمین پر گستاخ صحابہ کر رہے ہیں۔ اچھے سے سنو مسلمانوں، اگر ایسا کوئی ظالم تمہیں کہیں ٹکرا جائے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تمہارا فرض اولین ہے صحابہ کے گستاخ کے لیے جو سزا تمہارے قلب کی زمین سے آتی ہوئی آواز طے کر دے، چھوڑنا نہیں، سبق سکھا دینا۔ ہم بات نہیں کریں گے، ہم کچھ سننا ہی نہیں چاہتے۔ ارے سنو تو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اسے دل کی تختی پہ لکھیے، سنو تو تاریخ میں یہ آیا ہے، ذہن کو کھولو، ذہن کی پرتوں کو صاف کرو۔ بہت قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں، سنو۔ جب کوئی یہ کہتا ہے صحابہ کے سلسلے میں سنو تو تاریخ میں یہ آیا ہے، اسے کہہ دو صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ جیسے قرآن میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، ویسے صحابہ کے وقار میں، عزت میں اور ان کے مقام اور حیثیت میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کس کی بات سنو گے؟ وہ لڑکے جنہوں نے اسکول کالج میں 4 جماعتیں پڑھ لی، وہ طے کریں گے مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں کیا ہوا تھا۔ وہ بتائیں گے اما عائشہ حق پر تھی کہ علی حق پر تھے، وہ بتائیں گے امیر معاویہ حق پر تھے یا حضرت علی حق پر تھے۔ سنو، یہ بتا دیا ہے ابو ہریرہ نے کون حق پر تھا کون باطل تھا۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ سے، روٹی کھاتے ہو معاویہ کے دسترخوان پر، نماز پڑھتے ہو علی کے پیچھے، یہ دوہرا سلوک کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں روٹی معاویہ کی اچھی ہے، نماز علی کی اچھی ہے، معاویہ بھی سر کے تاج ہے، علی بھی سر کے تاج ہے۔ بلا وجہ کی ہڑکم مچائی ہوئی ہے، پڑھتے نہیں ہیں، چند کتابیں اردو کی پڑھی اور بن گئے حضرت۔ جس کو دیکھو وہ یوٹیوب چینل بنا رہا ہے، تمہارے باپ کا راستہ ہے؟ محمد کے دین میں قطر بیونت سے کام لوگے، تمہاری سرکار چل رہی ہے۔ جس کو دیکھو وہ یوٹیوب پہ آتا ہے، اسکالر بنتا ہے، پڑھو، بغیر پڑھے مت آگے بڑھو۔ ہم نہیں کہتے مولوی پروفیشنل لائف کوئی لائف ہے، لیکن محمد کے دین کو پڑھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج کا لونڈا طے کرے گا، آج کے بچے طے کریں گے، مرغا منڈی میں مرغوں کی ہڈیاں بوٹیاں الگ کرنے والے یہ طے کریں گے، لوگوں کی دکانوں پر نوکری کر کے ملازمت کر کے پیسے بچانے والے، کمیشن مارنے والے دلال، فلیٹوں کے نام پر زندگی تباہ کرنے والے دلال یہ طے کریں گے محمد کے صحابہ کا مقام؟ اور اگر یہ طے کریں گے تو پھر آپ کے دین کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ ایک غیر مسلم جو آپ سے سوال کر کے جواب میں یہ لفظ کہتا ہے غلط نہیں کہتا۔ کون طے کرے گا صحابہ کا معیار؟ کون طے کرے گا صحابہ کی زندگی؟ طے کرے گا نہیں، طے کیا جا چکا ہے۔ اللہ کہہ چکے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ جب اللہ راضی ہو گیا پھر کسی اور کی کوئی حیثیت باقی۔ قرآن کی چوکھٹ پہ آئیے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جو لوگ قدیم ہیں، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، مدد کرنے والے، اور جو ان کے پیروں ہوئے، پیچھے چلے، فالوور بنے نیکی کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اے مخاطبین اولین کی جماعت، صحابہ اس کی مصداق ہے۔ آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، میں قرآن کوٹ کر رہا ہوں، کسی بابے کی، بزرگ کی، حضرت کی عبارت، اس کے قول ملفوظ نقل نہیں کر رہا ہوں، مسئلہ صحابہ کا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، قرآن کہہ رہا ہے سو اگر وہ بھی ایمان لاویں جس طرح تم ایمان لائے، ہدایت پائی انہوں نے بھی۔ اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ نے معیار بنایا ایمان کے سلسلے میں صحابہ کو، پھر کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مزید آگے بڑھیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت کی حیثیت، عظمت، منقبت، رفعت، بلندی بتانے کی بات آئی
تو محمد الرسول اللہ پر وحی اتاری گئی. انہوں نے اپنے صحابہ سے کہا اللہ یہ کہتا ہے اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل. سیلمپور والوں تم سے پوچھتا ہوں کیا یہ پیغام تم نے سب سے پہلے سنا تھا یا تمہارے باپ نے سنا ہو, باپ کے باپ نے سنا ہو, اس کے باپ نے سنا ہو؟ بتدریج چلے جاؤ. 14 صدی پہلے مکے کی زمین ہے یا مدینے کی زمین ہے, اس پیغام کو سب سے پہلے جو لوگ سنتے ہیں ان کا نام صحابہ ہے. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام صحابہ ہے. صحابہ, ان سے اللہ نے پہلا خطاب کیا ہے. آگے فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد رسول اللہ والذین معہ وشداء. اللہ کہہ رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کا, صحابہ کی صفت, ان کی حیثیت, ان کی منقبت, ان کی تعظیم, ان کے مقام بلند کو بیان کر رہا ہے اللہ. والذین معہ وشداء علی الکفار, یہ محمد کے ساتھ والے, یہ محمد کے صحابہ زور آور ہیں کافروں کے لیے, بہادر ہیں, طاقتور ہیں, گھبراتے نہیں ہیں, بوٹیاں بنانا جانتے ہیں, نلی میں سے گدا نکال. یہ محمد کے صحابہ زور آور ہیں کافروں کے لیے. رحماء بینہم, نرم ہیں آپس میں, نرم ہے نرم. یہ باولے کتوں کی جماعت گھوم رہی ہے. ان آوارہ سانڈوں کو پتہ نہیں ہے G20 چل رہا ہے. ستمبر کے مہینے میں پارلیمنٹ کا 20 تاریخ کے قریب ایک خصوصی سیشن گورنمنٹ بلا رہی ہے جس میں ملک کو ہندو راشٹر کی طرف دھکیلنے کی بات کی جا رہی ہے. ان کو پاگل کتے نے کاٹ لیا. یہ رفع یدین کی بات کریں گے, یہ مرزا انجینئر کی فین فالوئنگ کی بات کریں گے, یہ بات کریں گے صحابہ کے مشاجرات کے. ہندوستان کی زمین پر ان مسائل کی گنجائش نہیں ہے. اسلامی حکومت ہو, جاؤ افغانستان میں بات کرو اس کی. وہ تمہارے باپ بیٹھے ہیں, نہ تمہیں انہوں نے بھوٹان بنا دیا تو ہم بتا دیں. جاؤ جاؤ کرو بات افغانستان میں, اسلامی ریاست ہے, وہاں اس کی گنجائش ہے. صحابہ کے اختلاف پر بات ہو, ہندوستان کی زمین اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. بیٹیاں ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہیں, آپ بات کریں گے علی اور معاویہ کے حق ہونے پر, جن کے بارے میں تصفیہ 14 صدی پہلے ہو چکا ہے. آج آپ اپنی عدالت لگا کے ان کو ملزم کی حیثیت سے کھڑا کریں گے, پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, تو دیکھے گا ان کو رکوع میں سجدے میں ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل. یہ کس کے لیے ہے؟ ارے بولو کس کے لیے ہے؟ کس کے؟ صحابہ کے لیے ہے. قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون, مصداق صحابہ ہیں. قرآن نے کہا اولئک هم الفائزون, کامیاب ہو گئے, مصداق صحابہ ہیں. قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون, کامیابی کا تمغہ عطا کیا, مصداق صحابہ ہیں. قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون, نیکی کا تمغہ عطا کیا, مصداق صحابہ ہیں. قرآن نے کہا اولئک هم المتقون, مصداق صحابہ ہیں. قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, ان کے دلوں کا امتحان اللہ لے چکا ہے, مصداق صحابہ ہیں. یہ صحابہ ہیں, صحابہ جن کے دل کی زمین کا امتحان رب نے لیا ہے. اب اگر پاکستان میں بیٹھ کے انجینئر مرزا بھونکتا ہے آج 14 صدی کے بعد, تو کس کو غلط اور کس کو صحیح ٹھہرانا ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. حضرت وہ دلیل بہت دیتا ہے. ڈھکنو, صحابہ کی شخصیت پر دلیل کی گنجائش نہیں ہے. یہ انہی کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو دلیل ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. پوائنٹ کی بات کرتا ہے. صحابہ کی شخصیت پر پوائنٹ کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کہہ چکا ہے, رسول اللہ کہہ چکے ہیں, اللہ نے کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. محمد نے کہہ دیا اصحابی کالنجوم, میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. محمد نے کہہ دیا ہے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی, اللہ نے مجھے پسند کیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا. میرے لیے میرے, بولو, میرے لیے میرے صحابہ کو پسند کیا. پسند کس کی ہے؟ پسند کس کی ہے؟ پسند اللہ کی ہے. چنا کس کے لیے گیا ہے؟ رسول اللہ کی ہے. اس لعنت اللہ کی بات کیوں سنتے ہو؟ تقریر سنو, گفتگو سنو, انکار نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بہت آزادی ہے اس مسئلے میں.
سنو سنو، سننے میں انکار نہیں کرتے ہم نہیں کہتے تم اس اپنے باپ سے رک جاؤ، نہیں رکو نہیں، جا کے چمٹ جاؤ، اسی کے ہو جاؤ، انکار نہیں کرتے، لیکن ہماری زمین پر ہمارے سامنے اگر صحابہ کے لیے ایک جملہ کہو گے تو حلق سے زبان کھینچ لی جائے گی۔ اور حضرت میں چونکہ لاگ لپیٹ کا قائل نہیں ہوں، صاف کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اگر گستاخ صحابہ کہیں ملے تو پھوڑو، کوئی تعویل بھی نہیں کر رہا ہوں اب اس جملے کی، میں عامتاً تعویل پیش کر دیتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں مارنا مت پھوڑو، صاف کہہ رہا ہوں پھوڑو، کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ یہ انڈائریکٹ توہین ہے محمد الرسول اللہ کی، یہ انڈائریکٹ توہین ہے اس پاک ذات کی، وہ آپ پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ اور مسلمانوں، اگر تمہاری اپنی صف میں، تمہاری اپنی جماعت میں، تمہارے اپنے گھر میں کوئی گستاخ صحابہ بستا ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر تمہارا جینا بیکار ہے۔ امام مالک سے پوچھا کسی پوچھنے والے نے، حضور کی شان میں گستاخی ہو، محمد کی توہین ہو، امت خاموش رہے تو کیا ہو؟ فرمایا ساری امت کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کی ایک آیت اور عرض کر رہا ہوں، یہ جس میں اللہ نے کہا والذین معہ، مفسرین نے لکھا ہے والذین معہ عام ہے، اس میں تمام صحابہ اکرام شامل ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ صاحب انجینئر یہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں انجینئر سے پہلے اس کے باپ مفسرین کی ایک بڑی تعداد گزر چکی ہے۔ اور سنو، اس مسئلے میں دیوبندی بھی یہی کہتے ہیں، اس مسئلے میں بریلوی بھی یہی کہتے ہیں، اس مسئلے میں اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں، اس مسئلے میں جماعت اسلامی بھی یہی کہتے ہیں۔ صحابہ کے وجود پر، ان کی ذات پر، شخصیت پر، کردار پر، عمل پر ساری جماعتیں متفق ہیں۔ انجینئر سے پتہ لگاؤ وہ کس کی اولاد ہے، وہ دیوبندی نہیں ہو سکتا، وہ بریلوی بھی نہیں ہو سکتا، وہ جماعت اسلامی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اہل حدیث مسلک کے بڑے عالم غالب الاحسان الہی ظہیر صاحب، احتشام الہی ظہیر صاحب کے بیٹے ہیں احسان الہی صاحب، یا ان کے وہ بیٹے ہیں احتشام الہی ظہیر صاحب، انہوں نے صاف کیا ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر اہل حدیث مسلک کے بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے صاف کیا ہے مرزا انجینئر علی کا مسلک اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، صاف تصویر ہے، دیوبندی بھی نہیں، بریلوی بھی نہیں، اہل حدیث بھی نہیں، جماعت اسلامی بھی نہیں۔ یہ روافض کی ناپاک اولاد لگتی ہے، یہ لگتا ہے متا کے نتیجے میں وجود پایا ہوا کوئی ایسا ذرہ ہے جسے ابھی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں اس عنوان پر یعنی میں بولتا نہیں ہوں اس طرح کی اختلافی مسائل پر، بہت احتیاط کرتا ہوں، لیکن صحابہ کی شان میں گستاخی ہو، صحابہ پر کسی طرح کا تنقید اور ان کو نشانہ بنا، میاں اٹھو، بیدار ہو جاؤ۔ اگر صحابہ کو تمہارے سامنے برا کہا گیا اور تم چپ رہے تو سمجھ لینا تمہارا دین خطرے میں پڑ گیا۔ پھر کہہ رہا ہوں مل جائیں پھوڑو، تمہارا بیٹا ہونا تو باپ کے ذمہ واجب ہے اس کو پھوڑنا، چھوٹا بھائی ہے باپ بھائی کے ذمہ واجب ہے اس پیار سے سمجھاؤ۔ جہاں چل رہا ہے، جس طرف چل رہا ہے چل، تو سمجھ، تیری زندگی کی جو طرز ہے وہ سمجھے، لیکن اگر صحابہ کے لیے ایک لفظ کہا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ پھر یہی بات بڑھتے بڑھتے ختم نبوت تک پہنچ جاتی ہے اور آپ کی زمین پر قادیانی پاؤں پسارنے لگتے ہیں۔ وہ غالباً تیسرا پشتہ ہے، دوسرا یا تیسرا پشتہ، سالوں پہلے کی جماعت ہے، کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میں وہاں جماعت میں گیا اپنی یہاں مسجد انشاءاللہ کے ساتھیوں کو لے کر، تو مجھے وہاں بتایا گیا جی قادیانیوں نے ایک مسجد نما ایک مکان لیا اور اس میں مسجد بنا ڈالی۔ وہ لڑکا پتہ نہیں اب بھی بیٹھا ہوگا، سرتاج ادھر کا آتا ہے، بڑے محبت کرنے والوں میں، اس کی ہم لوگوں نے 3 دن کی تشکیل کی، ذرا ڈون قسم کا بچہ تھا، میں نے اس سے کہا ایک نیکی کا کام ہے کرے گا؟ بولے بالکل کروں گا۔ میں نے کہا یہ جو مسجد بنائی ہے ان قادیانیوں نے مسجد بنانے کا حق نہیں ہے، قادیانی کافر ہے، جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ بول کے بتاؤ، وہ کافر ہے۔ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔
میں نے کہا یہ مسجد کے نام پر دھوکہ، طبیعت سے بجا جتنا ہو سکے، ہر ایک کو مارنے پر، ہر ایک کو جتنے گھوسے مارے گا، ہر گھوسے پہ اللہ تجھے ثواب عطا کرے گا۔ اور اس کو میں دلیل سے ثابت کر سکتا ہوں۔ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے باوجود اس کے کہ محمد الرسول اللہ انتہائی رؤوف و رحیم ذات، امت کے لیے بے پناہ شفیق، لیکن جب مستقل حضور پاک کو نشانہ بنایا گیا، اللہ کے لاڈلے رسول نے کہا کون ہے جو مجھے اس ظالم سے نجات دلائے گا؟ بہرکیف سیدھے سیدھے لفظوں میں سن لیجئے، صحابہ اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں، صحابہ اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں۔ روایت سنیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مسند حدیث کی روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3468، مسند احمد کی روایت، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں پر نگاہ ڈالی، ان سارے بندوں میں سب سے بہتر دل محمد الرسول اللہ کے دل کو پایا۔ سب سے بہتر دل کس کا؟ کس کا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اس دل کو رسالت، نبوت، منصب نبوت کے لیے قبول فرمایا۔ پھر قلب محمد کے بعد حضور فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ۔ اللہ کہتے ہیں، رسول پاک کہتے ہیں، پھر قلب محمد کے بعد جب ساری دنیا کے انسانوں کے دل پر نگاہ ڈالی گئی تو سب سے اچھے دل محمد کے صحابہ کے تھے۔ کس کے تھے؟ محمد کے صحابہ کے۔ پھر اللہ نے اس سب سے بہترین دل کے لیے ان کے بعد زمین پر جو سب سے بہترین قلوب تھے ان کو اس دل سے جوڑ دیا، اور یوں دو اچھے دل ایک جگہ جڑے تو محمد کے دین کی اشاعت وجود میں آ گئی۔ آگے سنیں، حضور فرما رہے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اقتداء کرے، پیچھے چلے، متبع بنے، فالوور بنے، فالوونگ اختیار کرے، اسے چاہیے کہ وہ اصحاب رسول کی اقتداء کرے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کی اقتداء کرے تو وہ محمد کے صحابہ کی اقتداء کرے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے دل کی دنیا کے اعتبار سے زمین کے سب سے زیادہ پاک لوگ ہیں۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی جلد 2 اور صفحہ 225 پر روایت موجود ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کے سلسلے میں تان و تشنیع کی گنجائش نہیں، انہیں تان و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے طے کر لیں۔ آپ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کسی کو سن کر، کسی کو سمجھ کر، اس کے پیچھے چل کر حضور پاک کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو 100% اچھے سے سمجھ لیجئے آپ براہ راست حملہ کر رہے ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے آخری بات، اہل سنت والجماعت کون؟ اہل سنت والجماعت، ہم اور آپ اور امت کے تمام چھوٹے بڑے مسلک، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور پھر یہ نام نہاد مسلک جن کو مسلک کا نام دے دیا گیا، وہ مسلک نہیں ہے۔ میں الفاظ دہرا دیتا ہوں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اور بریلویوں کی ساری ذیلی شاخیں، اور مسلک اہل حدیث کے لوگ، اور اسی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے افراد، ان سب کا متفقہ فیصلہ، متفقہ فتویٰ، ان کا اجماع ہے اس پر، ساری دنیا کا اہل حدیث، ساری دنیا کا بریلوی، ساری دنیا کا دیوبندی،
सारी दुनिया का जमात इस्लामी इस टॉपिक पर, इस अनवान पर, इस मसले पर, इस बहस पर एक जगह खड़ा है, एक झंडे के नीचे खड़ा है, दाएं नहीं जाता, बाएं नहीं जाता, आगे नहीं बढ़ता, पीछे नहीं हटता। बात मोहम्मद के सहाबा की है, सब एक जगह खड़े होकर कहते हैं मोहम्मद के सारे सहाबा इंसाफ पसंद थे, इंसाफ परस्त थे, अच्छे थे, हक के मतवाले थे। उनसे बेहतर, बरतर, बालातर, आला, अरफा, अजमल, अकमल, अहसन जात जमीन पर मोहम्मद के बाद न कोई आई थी और न कोई आ सकेगी, न कोई आ सकेगी। वो सबसे बेहतर है मोहम्मद के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जब आप किसी को देखो सहाबा के सिलसिले में तनकीस कर रहा है तो समझ लो वो जिंदीक है। वो क्या है? वो जिंदीक है, जिंदीक। और बात रह जाएगी, बात आ गई, पूरी कर देता हूं। एक शख्स ने अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहिमहुल्लाह से पूछा। अब अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की हैसियत समझ लो। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक बंद कमरे में कैमरा लगाकर चंद एक पंटरों को बिठाकर हदीस का सबक नहीं पढ़ाते। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बंद कमरे में सोशल मीडिया पर चैनल बनाकर वो चैनल के रास्ते से हदीस का सबक नहीं देते। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक वो जो इमाम बुखारी का उस्ताद। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन? इमाम, बोल के बताओ यार, कौन? इमाम बुखारी का उस्ताद। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन? अबू हनीफा का शागिर्द। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन? साल में 6 महीने अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, 6 महीने हदीस पढ़ाता है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन? वो जो एक वक्त में 50,000 लोगों को हदीस का सबक पढ़ाता है। मुअर्रिखीन ने लिखा है 1400 मुकब्बिर होते थे जो बात को आगे नकल करते थे। इन अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से किसी ने पूछा अमीर मुआविया अच्छे या उमर इब्ने अब्दुल अजीज अच्छे? अमीर मुआविया वो जिनको राफजियों ने, कमीनों ने, जिनको रवाफिज की जमात ने, जिनको अली के कातिलों ने, हुसैन के कातिलों ने, उस्मान के कातिलों ने, उमर के कातिलों ने, अहले बैत के कातिलों ने, मोहम्मद के घराने के कातिलों ने, वो मुआविया जिसको हुजूर से निस्बती भाई होने की हैसियत हासिल है, वो मुआविया जो कातिब वही है। मौका रहा तो कोई उन्वान, कोई मौका रहा तो इस उन्वान पर बात करेंगे। वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस्लाम की बुलंद शानो शौकत का सिपाही, वो अजीम तरीन शख्सियत का मालिक, वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा में से उठाया एक ऐसी शख्सियत को जिसको अहले बैत के कातिलों ने मुतनाज़े बना दिया। और बाद के लोगों में शख्सियत ली वो जिसका इंसाफ मशहूर हुआ, जिसका अदल सर चढ़ के बोला, जिसकी इबादत सर चढ़ के बोली, जो इंसाफ की दुनिया में उमर सानी कहलाया। 2 ऐसे लोगों को एक जगह मिला के सवाल पूछा, उमर इब्ने अब्दुल अजीज अच्छे या, बोल के बताएं, या अमीर मुआविया अच्छे? कुर्बान जाइए, सलाम पेश कीजिए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को। समझ ले मिर्जा अली, अगर तेरी समझ में ये बात आ जाए, अगर तेरे कम दिमाग खोपड़े में ये कहीं घुस जाए और तू समझ सके तो समझ, अपनी आखिरत को तबाह न कर, अपने आप को बर्बाद न कर, तू किसी का नहीं होगा, तेरा आखिर ये होगा। अल्लाह गुस्ताखे सहाबा होने की वजह से डर है कहीं कि तेरा ईमान न छीन ले। ये होता रहा है, नहीं छोड़ते अल्लाह। चनांचे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा, तुम कहते हो अमीर मुआविया और उमर इब्ने अब्दुल अजीज में अच्छा कौन है? सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, सुनो, 1000 उमर इब्ने अब्दुल अजीज। कितने? 1000 उमर इब्ने अब्दुल अजीज। और अमीर मुआविया नहीं, अमीर मुआविया नहीं, अमीर मुआविया जिस घोड़े पर सवार हुए और उस घोड़े के पांव के नीचे जो मिट्टी आ गई, अमीर मुआविया को जिस गज़वे में, जिस सफर में रसूलुल्लाह का साथ मिला हो, अमीर मुआविया नहीं, अमीर मुआविया के घोड़े के पांव के नीचे जो मिट्टी आई है, 1000 उमर इब्ने अब्दुल अजीज से वो मिट्टी अच्छी है।
وہ پاؤں کی خاک اچھی ہے، اس لیے کہ اس گھوڑے کو نسبت ہے معاویہ سے، اور معاویہ کو نسبت ہے رسول کی، ہم رکابی سے، ہم نشیری سے، صحبت سے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، صاف کہہ رہا ہوں، کھل کر کہہ رہا ہوں، گستاخ صحابہ کہیں ملے چھوڑنا نہیں، اور کسی مجبور، بے بس، لاچار، مجبور کو بغیر تحقیق کے چھیڑنا نہیں، اور مل جائے تو حجی بولو، مل جائے تو چھوڑنا نہیں۔ اللہ کی قسم صحابہ کا دفاع واجب ہے۔ سنو، اگر تم صحابہ پر کمپرومائز کر لیتے ہو تو محمد کی ذات نہیں بچتی، اور محمد کی ذات پر اگر سمجھوتا ہوا تو پھر رب کی ذات نہیں بچتی، اور رب کی ذات کو گالی دینے والے زمین پر سلامتی سے نہیں رہ سکتے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو صحابہ کے سلسلے میں، ان کے دفاع کے سلسلے میں، ان کی عظمت، ان کی عزت کا محافظ اور سپاہی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔